تو بعض چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بظاہر فقہی حوالے سے کوئی فرض و واجب نہیں ہوتی، لیکن ان کے اثرات، ان کی برکات بہت ہیں۔ اس میں ایک ہے باوضو رہنا، آپ کے لیے آسان بھی بہت ہے، تو باوضو رہنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور جب آپ باوضو رہیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر برکت کتنی ہے، اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، دینداری اور تقوی کتنی آسانی سے آپ کو یہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ باوضو رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایک ایسا آسان طریقہ ہے کہ 70-80% اس میں گزارا ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ بیت اللہ جائیں تو وضو کر کے، جب آپ فارغ ہوں تو باقاعدہ وضو کر لیں، جہاں اتنا سارا اور کام کر رہے ہیں آپ تو وضو بھی کر لیں، اور جب آپ پابندی شروع کر دیں گے تو خود آپ کو خیال ایک مشق شروع ہو جائے گی، اور جب مشق شروع ہو جائے گی تو آپ باقاعدہ باوضو رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کرتے تھے تو آپ نے ان کو جو نصیحتیں فرمائیں وہ الگ سے بھی مل جاتی ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے ان سے معاملہ کیا، پیار محبت کا، سمجھانے کا، تو آپ نے فرمایا یا بنی اسبغ الوضو، اے میرے پیارے بیٹے تم وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، یزید فی عمرک، اس سے تمہاری عمر زیادہ ہوگی، وَيُحِبُّكَ حافظاک، جو آپ کے فرشتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، وہ آپ سے محبت کریں گے، تو فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اور عمر بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق اس کے ساتھ وہ رات گزارتی ہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ گزارتا ہے، اور وہ رات بھر وہ دعا مانگتا رہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلاں، اس کا نام لے کر۔ تو اگر فرشتے کی زبان پہ آپ کا نام آ جائے اور وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے سے آدمی کے اندر ایک فرحت، آپ تھکے ہوئے ہوں وضو کر لیں، غسل کر لیں تو آپ کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو طلباء کو باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھتا تھا تو پہلا سال تو میرا ایسا ہی تھا، لیکن کچھ تبلیغی ساتھی جو یونیورسٹی کے طلباء تھے، وہ انہوں نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، پھر وہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر ہمارے ساتھ وہ موقوف علیہ میں تھے اور دورے میں تھے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے توفیق ہوئی توبہ کرنے کی اور پابندی کرنے کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو دورہ حدیث کا سال تھا، اس پورے سال میں میں نے کیا، اللہ کی توفیق سے فجر کے وضو سے عشاء کی نماز میں نے پڑھی ہے پورا سال۔ اس کی وجہ سے مجھے اتنی آسانی ہوئی سبق یاد کرنے میں، یادداشت میں، وقت گزارنے میں۔ تو آپ لوگ ابھی بچے ہیں، آپ بہت آسانی سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ بڑے ہو جائیں گے تو 100 بیماریاں پیٹ میں پیدا ہو جائیں گی، ہوا روکنا مشکل ہو جائے گا کہیں کچھ، تو ابھی سے اپنے آپ کو عادی بنا لیں اس کا۔ تو باوضو رہنے کا آپ اہتمام کیا کریں، کوشش کریں، جب آپ کوشش کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ 100% اس پہ عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی باوضو سوئے اور پھر رات میں کسی بھی وقت اس کی آنکھ کھل جائے، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگے تو اللہ اس کو ضرور دیتے، وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے بھی۔ تو اس کا اہتمام کیا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں شفاعت کروں گا میں اپنی امت کو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کی کیسے آپ شفاعت فرمائیں گے، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے، غر محجلون من آثار الوضو، وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا۔ تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس میں یہ نیت بھی کر لیا کریں کہ اس کی برکت سے، فرمایا وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں حوض پہ تمہارے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض پہ تشریف فرما ہوں گے، وہاں حوض سے اپنے ہاتھوں سے جام بھی پلائیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے، اور پہچانیں گے کیسے؟ وضو سے۔ تو وضو کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فرض و واجب نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس ایک مستحب سے بہت سارے فرائض کی توفیق ہو جائے گی، بہت سارے واجبات کی توفیق ہو جائے گی، بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ خود وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب آدمی وضو کر رہا ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے، پاؤں کے، آنکھ کے، کان کے، چہرے کے گناہ، منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھل رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی نصیحت یہ ہے کہ باتیں بہت سنیں لیکن کچھ چیزیں عمل کرنے کے لیے بھی لے لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔